الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے روحانی پاورفل وظائف میں سے ایک ایسا وظیفہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، بہت زیادہ وظیفے کیے ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آج ان لوگوں کے لیے ایک وظیفہ ہے، کیونکہ کل کمنٹ میں کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج یہ وظیفہ ہوگا کہ روحانیت کیسے پیدا کی جائے۔ یاد رکھیے گا، روحانیت جب پیدا ہوتی ہے تب وظائف بھی اثر کرتے ہیں۔ جب روحانیت نہ ہو، روحانیت کی کمی ہوتی ہے، پھر وظائف کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو روحانیت کو بڑھانے کے لیے آج کا ایک وظیفہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جناب علی وظائف اثر نہیں کر رہے، وظائف بہت کرتے ہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمارا تو رکا ہوا کام ہے، فلان جگہ پہ گئے، یہ وظیفہ کیا ہے وہ وظیفہ کیا ہے، کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ تو ان لوگوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے کہ روحانیت کو کیسے بڑھایا جائے، وظیفہ کیوں نہیں اثر کرتے، روحانیت کو کیسے بڑھایا جائے۔ تو پیارے، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اس وظیفے کی شرائط سنیں کہ سب سے پہلے اگر مرد ہے تو نماز با جماعت پڑھے گا، اور کسی کامل سنی سے العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو۔ نماز کامل ہونی چاہیے جماعت کے ساتھ۔ دوسری شرط یہ ہے جماعت کے علاوہ نماز نہ پڑھے، مطلب یہ ہے کہ کوشش کرے جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اب بالفرض بہت زیادہ مجبوری ہوگی تو نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جھوٹ بالکل مت بولے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے بالکل ایسے بھاگے کہ جیسے کوا تیر کمان سے بھاگتا ہے۔ جھوٹ ویسے بھی بہت بڑی لعنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے رب کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں انسان سے، انسان کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے کہ جھوٹ بالکل مت بولیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو بچائے، ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ عورت ہے تو عورت کی نگاہ کسی غیر مرد کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے، مرد ہے تو اس کی نگاہ کسی غیر عورت کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ جو شرائط بتا رہا ہوں، ان شرائط کے اوپر عمل کرنے کے بعد پھر جب وہ وظیفہ کریں گے پھر روحانیت بڑھے گی۔ اس کے بعد جو بھی وظیفہ کریں گے، ہر وظیفہ انشاءاللہ العزیز ایسے لگے گا جیسے گولی لگتی ہے انسان کو، ایسے وظیفہ لگے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ روحانیت مکمل کر رہے ہیں، اور میں اپنے چاہنے والوں کو یہ بات، کیونکہ میں نے اس چیز کی بہت زیادہ کمی دیکھی ہے۔ کئی لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بہت زیادہ وظائف کیے ہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ روحانیت کیسے بڑھائی جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں روحانیت ہوتی کیا ہے۔ تو ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہیں، تاکہ سننے والے میرے جو ہیں اس ویڈیو کے اوپر عمل کر لیں۔ جو میں شرائط بتا رہا ہوں، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو پورا کر لیں، انشاءاللہ العزیز پھر آپ جو وظیفہ پڑھیں گے وہی وظیفہ اسی وقت کام کرے گا، اسی وقت فوراً سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو جو شرائط میں نے پہلے بتائی، نماز کی پابندی، مرد ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر عورت ہے تو گھر کے تہہ خانے میں با پردہ نماز پڑھے۔ اور دوسری بات کہ جناب علی جھوٹ نہ بولے، مرد یا عورت دونوں اگر کرنا چاہیں، جھوٹ سے بالکل ہی پرہیز ہونا چاہیے۔ عورتیں تو کبھی کبھار گلے شکوے بھی کرتی رہتی، میں تو جھوٹ نہیں بول رہی تھی، حالانکہ گلے شکوے تو گناہ کا کام ہے، اور کیا ہے۔ ایسے سمجھے کہ سوا رب کے ذکر کے زبان سے اور کوئی چیز مت بولے،
ہاں کوئی مقصد کی بات ہے تو بالکل کرے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، سگے چاچے کے ساتھ۔ اور تیسری شرط وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو ہمیشہ کے لیے بچائے۔ عورت ہے تو غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے، غیر مرد ہے تو کسی غیر عورت پر اس کی نگاہ نہ پڑے، ہمیشہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، ہمیشہ کے لیے اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، کیونکہ نگاہ ہی تو ہے، جب انسان اٹھاتا ہے تو یہی نگاہ ذہن تک تصویر پہنچاتی ہے، اور پھر ذہن وہی تصویر دل تک پہنچاتا ہے، دل پھر گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ شروع سے ہی یہی دروازہ ہی بند ہونا چاہیے کہ نگاہ نہیں اٹھے کسی غیر عورت کے اوپر، اور عورت جو ہے وہ کسی غیر مرد کے اوپر نگاہ نہ اٹھائے۔ عورت جب یہ اپنی روحانیت بڑھانا چاہتی ہے تو اس روحانیت بڑھانے کے دوران میں جب بھی برقع پہنے تو ٹوپی والا برقع پہنے۔ یہ جو آنکھ مار برقع ہوتے یہ نہیں اسلام میں، اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹوپی والا برقع ہونا چاہیے، جو نبی کے صحابہ، ان کی بیویاں، تبع تابعین، اتباع تابعین، پھر جناب علی امام، اور آج کی سنی سے عقیدہ مسلمان بھی پہنتے ہیں، عورتیں اکثر طور پہ پٹھان لوگ بھی وہ پہنتے ہیں، ہماری عورتیں بھی وہی برقع پہنتی ہیں، ٹوپی والا برقع ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ غالباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمان مبارک ہے، جب آپ برقع پہنتی تھی تو برقع زمین کے اوپر گھسیٹ رہا ہوتا تھا، آپ کے پاؤں بھی نظر نہ آتے تھے۔ ہاں، پردہ ایسے کرنا چاہیے۔ وہ برقع پہنے عورتیں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ بالفرض بہت مجبوری ہے، بہت زیادہ مجبوری ہے کہ رہ نہیں سکتے اس مجبوری کے علاوہ، جب نکلنا ہو تو ٹوپی والا برقع پہنے اور ہاتھ میں کھنڈا شریف ہونا چاہیے، نہ پتہ چلے کہ یہ 16 سال کی ہے اور نہ پتہ چلے یہ 60 سال کی ہے، ہاتھ میں کھنڈا ہونا چاہیے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط روحانیت کو بڑھانے کے لیے، چوتھی شرط، کیونکہ اس لیے تو رب کا قرآن فرماتا نا پردے کے بارے میں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جب بھی عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کھڑی ہے، گیٹ بھی بند ہے، چار دیواری بھی تار ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر کھڑی ہے، تو پاؤں کے اندر جو پازیب پہنے نا، پازیب پہن کر پھر بھی پاؤں زمین کے اوپر آہستہ آہستہ رکھے۔ کیوں؟ سیانے کہندے نے ہو سکتا ہے کہ پیراں دے پازیباں دی آواز دیوار تک نہ پہنچے، سیانے کہندے نے آج کل دیواراں نو کن ہے، ہو سکتا ہے کوئی غیر مرد باہر سے گزرتا ہو، اس کے کانوں کے اندر پازیبوں کی آواز جائے، رب کا قرآن اس کے پازیبوں کی آواز غیر مرد کے کانوں میں نہیں جانے دیتا، تو پھر وہ کیسے عورت کو جناب علی بے پردہ ایسے پھیلنے دیتا ہے گھر سے باہر، کیسے بازاروں میں گھومنے دیتا ہے؟ تو رب کی نبی کی شریعت کے اوپر پورا عمل ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرطیں مکمل ہوئیں۔ اور چوتھی شرط، ہر قسمی گناہ سے پرہیز ہو، اگرچہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ آج کل تو مردوں میں یہ ہو گیا ہے، داڑھی کو منڈاتے ہیں یا کٹواتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جو بھی وظیفہ کرنا چاہتا ہے اس سے اگر روحانیت بڑھانی ہے، اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، داڑھی رکھائیں اور رب کی رضا کے لیے رکھائیں، صرف وظیفے کے لیے نہیں، تاکہ وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ داڑھی نہ منڈائیں، اس سے بچیں، اور بھی ہر قسم گناہ سے پرہیز کریں، ہر قسم گناہ سے کوشش کریں کہ تہجد کی بھی پابندی کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ بھی ہر قسمی گناہ سے پرہیز کریں، ہر قسمی گناہ سے، اگرچہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ شرائط ہیں، لیکن یہ 4 بہت ہی اہم شرائط تھی۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ہر وقت منہ سے درود ابراہیمی نکلنا چاہیے چلتے پھرتے۔ یہ 5 شرطیں مکمل ہیں، 5 شرطیں مکمل کر کے پھر اس کے بعد اب روحانیت بڑھانی ہے، اب وظیفہ شروع کرنا ہے۔
یہ ان پوری 5 شرائط کے اوپر مکمل طور پر عمل کر کے پھر وظیفہ شروع کرنا ہے. اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں کہ اعداد کتنے ہیں، نام کے اعداد نکالنے ہیں، اور پھر اعداد نکال کر جناب علی اعدادوں کے مطابق جتنے اعداد نام کے نکلتے ہیں ان اعداد کے مطابق روزانہ وقت ایک مقرر کرنا چاہیے، جگہ بھی ایک ہونی چاہیے، گھر کے اندر جگہ بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہی مقرر ہونا چاہیے. اس کے اندر اپنے نام کے عدد کے مطابق درود ابراہیمی پڑھنا روزانہ کی بنا پر، اور یہ کام 40 دن تک کرنا ہے، 40 دن تک، اور 40 دن کے اندر ان مکمل شرائط کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور ایک ہی جگہ مقرر کر کے ایک ہی وقت مقرر کر کے صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا. جب 40واں دن مکمل ہوگا انشاءاللہ العزیز روحانیت آپ کے اندر پوری پاور پر ہوگی. اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے، ایک دن کیا دن 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے آپ کا کام ہوگا. میں گارنٹی دے رہا ہوں اس چیز کی انشاءاللہ العزیز. یہ روحانیت بڑھانے کا ایک اہم وظیفہ ہے. جو لوگ پوچھ رہے ہیں روحانیت کیا ہوتی ہے، روحانیت کیسے بڑھتی ہے، وظائف اثر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے وظائف اثر، ان سب مسائل کا اور سب سوالوں کا ایک ہی حل ہے. آپ اس شرط کے اوپر اس ویڈیو کو پورا سن کر اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز پھر 41ویں دن جو بھی آپ چاہیں گے وظیفہ کریں گے، آپ کا وظیفہ اثر کرے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.